وسلم فرمایا کرتے کہ میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں، پورا عمر نیکی ہے۔ وہ ابو بکر کے فرماتے ہیں کاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بھول ہوتا۔ ادھر میری طرف دیکھیں، آپ بیٹھا ہوں نا، بیان کر رہا ہوں، تو بھولے سے میں اس طرح قوم کر دوں، عادات کے خلاف بھولے سے ہو جاتا ہے، بھولے سے ہو جاتا ہے۔ ساری میری ادائیں اپنی جگہ پر، یہ جگہ پر سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ حضور کی میں ادا ہوتا، عرض کی کاش میں حضور کی کوئی بھول ہی بن جاتا۔ جتنا بڑا درجہ ہے اس سارے درجے سے پھر بھی میرا درجہ زیادہ ہوتا، میرا درجہ پا لیا ہے، اس سے بڑا درجہ ملتا اگر میں محمد مصطفیٰ کی بھول ہوتا۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر جناب صدیق اکبر کو فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری حقیقت کو خالق کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ سبحان اللہ۔ اتنی باتیں میں کر رہا ہوں، ذمہ داری سے کر رہا ہوں، اس کے پیچھے ہر ایک کے پیچھے حوالہ موجود ہے، اور ایک حوالہ دیتے جاؤں۔ جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جن کو سارے جماعتوں کے لوگ شیعہ بماشیوں کے سب لوگ ان کو بڑا احترام دیتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میرے والد گرامی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار جو ہوا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خواب میں دیدار ہوا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا وہ ماجرا جو قرآن نے بیان کیا، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ یا رسول اللہ، شاہ عبد الرحیم عرض کرتے یا رسول اللہ یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ تو ماشاءاللہ سب نبیوں کے سردار ہیں، آپ سب نبیوں سے بڑھ کر حسین ہیں، یا رسول اللہ آپ کے حسن کا بڑا چرچا سنا، لیکن آپ کے حسن کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں نظر آیا۔ سیرت کی کتابیں پڑھی، تاریخ پڑھی، سارا کچھ دیکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبد الرحیم میرے جمال پر پروردگار عالم نے 70,000 پردے رکھے ہوئے۔ یہ بات ہے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کون بیان کرے بھائی؟ ایک بات تو یہ ہے کہ سیرت کے سارے پہلو بیان ہوں تو مزہ آئے کہ سیرت کی بات ہے، اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ سیرت بیان کرنی ہے تو پھر مصطفیٰ کی سیرت بیان کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ عام آدمی کی نہیں۔ میں ایک مثال دینے لگا ہوں، محسوس نہ فرمانا ذرا۔ ایک آدمی کہتا ہے مثلا مثال کو عمران خان وزیر اعظم ہے، عمران خان بیٹھا ہو مثال میں، کوئی بندہ کہ ماشاء اللہ انسان بیٹھا ہے، بندہ بیٹھا ہے، پاکستانی بیٹھا ہے، کوئی بندہ کہے گا کہ یار تم نے اس کا تعارف کروایا ہے؟ کیوں جی؟ وقت کا کوئی بندہ بھی ہو، وقت کا وزیر اعظم کوئی بھی ہو سکتا ہے، وقت کا وزیر اعظم یا صدر بیٹھا ہے اور آپ تعارف کروا رہے ہیں ان لفظوں میں یہ انسان ہے جی بیٹھا ہوا، تو بندہ مانے گا کیا کہتے ہو؟ بات ماں بھی تفریق کرو، پتہ چلے کہ کس کی شان کس انداز میں بیان ہوتی ہے۔ انسان ہے جی، پاکستانی ہے، ٹھیک ہے پاکستانی ہے، ہم پاکستانی نہیں ہیں، ہم انسان نہیں ہیں۔ جو آدمی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لب کشائی کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ سیرت مصطفیٰ بیان کرے۔ سبحان اللہ۔ ایسی ویسی بات نہ کرے۔ بندہ کہہ رہا ہے جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 کان ہیں، 2 آنکھیں مبارک ہیں، ایک ناک ہے، ایک منہ مبارک ہے، ایک چہرہ مبارک ہے، سر مبارک، وہ ہمارے نہیں ہے کیا؟ ابو جہل ابو لہب کے نہیں ہیں، فرعون و نمرود و حامان و شداد کے نہیں ہیں، تو سیرت بیان ہو رہی ہے۔ عام انسان جو کافر ہے، یہ تو عام انسان کی بات ہے، عام انسان سے بڑا تو اہل ایمان کی صف میں آیا، بڑا پاکیزہ ہے جی، بڑا پاک ستھرا رہتا ہے جی، ماشاءاللہ نمازی ہے جی۔ سمجھ آئی بات کہ کسی مومن کی بات ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، کتابوں پر یقین ہے، ملائکہ پر یقین ہے۔ سمجھ میں بات آئی کہ کسی مومن کا ذکر ہے۔
تھوڑا اور آگے جائیے. کہنے والے نے کہا میں ایک بندے کا ذکر کرنے لگا ہوں جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے. میں ایک بندے کا ذکر کر رہا ہوں جو 40 سال تک مسلسل سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں مسلمان روزے نہیں رکھتے, عید کے دنوں کے علاوہ باقی سارے دنوں میں ہمیشہ روزے دار رہا 40 سال تک. سبحان اللہ. والا سمجھا کہ کسی اللہ کے ولی کی بات ہونے لگی. سبحان اللہ. کیا خیال ہے جی؟ بے شک بے شک. اور آگے چلتے چلتے ایک ایسے موقع پر بندے نے یہ لب کشائی کی کہ میں ایک ایسی جماعت کا ذکر کرنے لگا ہوں جن کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہے. فرمایا میری قیامت تک آنے والی امت تم میں سے اگر کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے, میرے غلاموں کی ایک جماعت ایسی ہے کہ وہ کلو آدھا کلو جو اللہ کی بارگاہ میں جوں لے کے پیش ہو جائے. سبحان اللہ. میرا بہت پہاڑ کے برابر صدقہ, بہت پہاڑ کے برابر سونا پیش کرنا رب کو اتنا اچھا نہ لگے جتنا ان کا کلو آدھا کلو جو اچھا لگے. سبحان اللہ. سننے والا سمجھے گا صحابی کی سیرت بیان ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کیا خیال ہے جی؟ بے شک. چلتے چلتے قرآن مجید میں غوطہ زنی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا ذکر آیا. کہیں ذکر آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو مسجود ملائک بنایا. سمجھ آئی آدم علیہ السلام کی بات کرتا ہے. کہیں ذکر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اپنے بندہ خاص پر نارے نمرود کو گلزار کر دیا. سمجھ آئی خلیل اللہ کی بات ہوتی ہے. ذکر کانوں میں آیا کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقبول ایسا ہے ذبح ہوا بھی نہیں, ذبیح اللہ کا منصب بھی مل گیا. بات سمجھ میں آئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. کہیں سورۃ النمل کھول لی. حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون فتبسم من قولها. سورۃ النمل ہے 19واں پارہ ہے, آیت نمبر 19 ہے. 19واں پارہ سورۃ نمل اور آیت نمبر بھی 19. اللہ کا ایک پیغمبر وادی چیونٹیوں کی وادی سے گزر رہا ہے. سبحان اللہ. ایک چیونٹی بولی اے چیونٹیو اپنے اپنے بلوں میں سوراخوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں رونق ڈالے. فتبسم ضاحکا من قولها. 3 میل دور تھے. روح المعانی تفسیر میں لکھا ہے, بڑی عربی والی تفسیروں میں جملہ لکھا ہے 3 میل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ابھی جلوہ فرما تھا. فتبسم ضاحکا من قولها. اس کی بات سن کر مسکرائے اور ہنس دیے. دانا لوگ بیٹھے ہو, میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں, میں نے کبھی سمجھایا نہیں جی کسی کو, یہ میرا منصب نہیں ہے, یہ بہت بڑا منصب ہے. بس وما علینا الا البلاغ, ہمارا تو کام پہنچانا ہے, دعوت فکر دینا ہے. کسی ایک شخص کے کان میں آپ ایک چیونٹی لا کر رکھ دیں, ساری زندگی اس کے کان میں چیونٹی بسیرا کرے, ہمیں مرنے سے پہلے وہ بتا کر جائے نا چیونٹی کہتی کیا ہے, تو مان جائیں گے. چیونٹی رہے کان میں, کرے باتیں, کرتی تو ہے, یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے, کرتی ہے. چیونٹی کرے بات, بندہ ہمیں کہے جی میں نے سن لی بات اور میں سمجھ گیا بات, تو ہم کہیں گے کہ بن گئی ہے کچھ بات. 3 میل دور سے سنے, مسکرائے, اس کی ساری بات سن کر مسکرائے. دنیا قرآن مجید کی روشنی میں انہیں سلیمان علیہ السلام کہا جاتا ہے. سلیمان علیہ السلام. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک پیغمبر کا ذکر فرمایا, پیغمبر کا ذکر کیا جناب حضرت یوسف علیہ السلام کا. ابھی میں نے بیان کیا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعنا. جب حسن یوسفی کو دیکھا, مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو سٹیپ بائی سٹیپ کاٹنا شروع کر دیا. علماء بیٹھے ہیں, پوچھ سکتے ہو قطعنا کا معنی ایک دم کاٹنا نہیں,
ایک دم کاٹنا نہیں بلکہ گریجولی کاٹنا ہے. مسلسل کاٹتی رہی پتہ نہیں چلا, کٹ گئی اور چیز ہے, اور کٹتی رہی اور چیز ہے. اس نے یوسفی کا ذکر آیا تو جس کو یوسف علیہ السلام بھی امام مانے, اس کے حسن کی تعریف پر اس کے لیول کیوں ہونے چاہیے پتہ چلے سیرت. ایسا تجھے اللہ نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا, اور حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان. حسن یوسف پہ کٹی. علماء بیٹھے ہیں, آپ انہیں پوچھیں یہ شاعری کی کون سی صنف ہے؟ صنعت تقابل ہے, مقابلہ ہو رہا ہے. حسن یوسف پہ کٹی یعنی کٹ گئی اپنے آپ, ان انٹینشنلی کٹ گئی, غیر ارادی طور پر کٹ گئی. حسن یوسف پہ کٹی اور ایک بار کٹی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایک بار کٹی, ایک بار یہ واقعہ ہوا. یہاں سر کٹاتے ہیں, سبحان اللہ, انگلیاں نہیں, سبحان اللہ. اور ایکسیڈنٹلی اور حادثاتی طور پر کٹ جانا نہیں, جان بوجھ کر کٹوانا. سبحان اللہ. تکبیر, اللہ اکبر, رسالت یا رسول اللہ. وہاں پر انگلیاں کٹی, یہاں سر کٹوائے جاتے ہیں, اور آج تک کٹوائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ کس کے حسن کا بازار گرم, سبحان اللہ. کس کی دید کو لوگ کرتے ہیں, کس کے جمال پر فدا ہوتے ہیں, سبحان اللہ. کس شمع پر پروانہ وار جانے نچھاور کرتے ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان, ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں, اور عورتیں مصر کی مرد عرب کی. سبحان اللہ. اگر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرنی ہے تو اس لیول پر بیان کرو, ہمیں بھی مزہ آئے کہ سیرت سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے ذکر سے بات ذہن میں آ رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا, قرآن پاک کے الفاظ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرہ, میری قمیض لے جاؤ, بھائیوں کو کہا مصر سے میری قمیض لے جاؤ, میرے باپ کے چہرے پر ڈالو. لفظ قرآن ہے, الفاظ قرآن ہیں, کوئی تفسیر کی بات نہیں کرتا ہوں. کوئی بندہ صاحب علم یہاں ترجمہ کرنا چاہے تو خوشی کے ساتھ کرے, ترجمہ یہی نکلے جو کر رہا ہوں. میری قمیض لے جاؤ, فالقو ہو ڈالو اس کو, علی وجہ ابی میرے باپ کے چہرے پر, یات بصیرہ وہ آنکھوں والا ہو جائے گا. یعقوب علیہ السلام کے لاڈلے تھے حضرت یوسف علیہ السلام. بیٹا گم ہوا, ایسی دل پر چوٹ لگی, رو رو کر آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. یوسف علیہ السلام عرض کرتے ہیں, فرماتے ہیں اے میرے بھائیوں, جب ملاقات ہوئی, ہاں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یات بصیرہ, سورۃ یوسف کی آیت نمبر 93. میری قمیص لے جاؤ, میرے باپ کی آنکھوں میرے باپ کے چہرے پر رکھو گے, یات بصیرہ وہ آنکھوں والا ہو جائے گا. اگر کسی آدمی نے بیان کیا کہ کسی کی قمیض سے کسی کی بینائی آئی تو یہ سیرت یوسف علیہ السلام بنی. اگر مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان کرو گے تو اس سے اوپر جانا پڑے گا. اور پھر وہ فلما جا انجال بشیر, بلکہ اس سے پہلے ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. سورۃ یوسف, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادھر 8 دن کے فاصلے سے یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یہودا چلے, باپ کے لیے وہ لے کر کہاں جاتے ہیں, ادھر سے چلے. وہ ان کا قافلہ جب روانہ ہوا 8 دن رات کا فاصلہ ہے. ادھر یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انی بے شک میں
لآجد یوسفا، میں یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگتا ہوں. سبحان اللہ. قمیص چلے ادھر سے سینکڑوں میل کا فاصلہ ہو، میں کہتا ہوں یہ ہمارے بیٹھے ہیں بھائی علی بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، یہ جو پرفیوم لگا کے آئے ہیں مجھے اس کی باشنا نہیں آتی ہے، جو پروفیسر صاحب نے لگائی ہے میں تو اس کو بھی سونگنے سے معذور ہوں.